اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں زویا لائف ہیلتھ کیئر۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کالے جادو کا یا جو بھی ہمارے پر جادو کروائے جاتے ہیں اس سے بچنے کا، اس سے شفا یابی حاصل کرنے کا ایک عمل بتاؤں گا۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جادو ہونا ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک یہودی عالم نے ہمارے نبی علیہ السلام پر بھی جادو کیا تھا۔ یہ جادو صفلی عمل ہے، کالا جادو ہے، بندش ہے، رکاوٹ ہے، جو بھی ہے۔ یہ آپ پہلے تو یہ سمجھیں کہ یہ بینیفیشری ڈیڈ نہیں ہے۔ یہ ہم کسی کو بھی نقصان پہنچانے کے لیے، انوائے کرنے کے لیے، کسی کو ڈسٹرب کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ اور 3 باتیں اس کے بارے میں بڑی اہم ہیں۔ پہلی بات اہم تو یہ ہے کہ جو کروانے والا ہے اس کے مقصد پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس نے کون سا پینترا، کون سا طریقہ استعمال کیا ہے اور وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمیں وہ کون سا دکھ اور غم دینا چاہتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں، تو اس کا مطلب یہ چیز ہوئی ہی نہیں۔ اب کافی سارے اس دنیا میں فیکٹرز ہیں، جس طرح ٹرانسپورٹیشن ہے، آج کل جس طرح پولیٹکس ہے، یا انڈسٹریز ہیں، یا جو بھی اس دنیا میں اس ملک میں کام چل رہے ہیں، تو وہ ضروری نہیں کہ ہمیں پتہ ہو۔ ہمیں نہ بھی پتہ ہو تو کافی سارے کام ہمارے اپنے ہی گھر میں کافی سارے کام ایسے ہو رہے ہوتے ہیں جن کو ہمیں آئیڈیا نہیں ہوتا اور نہ ہی ہمیں پرسیپشن ہوتی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ جب ہمارے رشتوں میں پرابلم ہوتی ہے، سب سے بڑا یہ اس کا وار رشتوں پر ہوتا ہے اور آمدنی پر ہوتا ہے، اور تیسرے نمبر پر گھر میں جو دکھ، تکلیف، پریشانی، غم، مصیبت آتے ہیں ان پر ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا رشتے کرنے میں، ہر بندہ راضی ہوتا ہے، کوئی پرابلم نہیں ہوتی، لیکن کوئی نہ کوئی ایک ایسی درمیان میں وجہ بنتی ہے کہ ہمارا رشتہ ہوتے ہوتے ہی نہیں ہوتا۔ دوسری بڑی وجہ سورس آف انکم ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہمارے اخراجات بڑھ گئے ہیں۔ ہم اپنی ہی مینجمنٹ کو اپنے ہی اندر سے جو ہے وہ فکس کرنے کی سوچتے ہیں۔ ہمیں یہ ذرا احساس نہیں ہوتا کہ شاید یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہماری مینجمنٹ کے اندر ایسے فالٹ پیدا ہوتے ہیں جن کے ہم اکثر قصوروار ہوتے ہی نہیں۔ اور تیسرے نمبر پر گھر میں جو ہماری مریض، پریشانیاں، تکالیف، مینٹلی ڈس آرڈرز، سائیکیٹرک ڈس آرڈرز، فزیولوجیکل ڈس آرڈرز، جتنے بھی اس طرح کی چیزیں ہیں وہ ان وجوہات سے بن سکتی ہیں۔ اب ان سے بچا کیسے جائے؟ ان سے بچنے کے لیے آپ نے 101 مرتبہ 7 آیات کو پڑھنا ہے۔ یہ آیات میں سورہ صافات بھی شامل ہے، ان کا پورا ریفرنس آپ کو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، آپ نے ان کو 7 آیات ہیں، 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ لیکن اس عمل کے ساتھ ایک اور عمل مشروط یہ ہے کہ آپ نے 21 دن بلا ناغہ عمل کرنا ہے اور مریض پر دم کرنا ہے۔ اور مریض کو آپ نے جس طرح ہم انٹینسیو کیئر یونٹ میں ہمارے جو بھی فار ایگزامپل جو سیریس حالت میں ہوتے ہیں یا کچھ ایسے آپریشن ہوتے ہیں، تو آپ نے بھی سمجھنا ہے کہ یہ 21 دن جو ہیں یہ اس پیشنٹ کے لیے انٹینسیو کیئر یونٹ کے طور پر آپ نے اس کو ٹریٹ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے اپنے گھر میں کوئی بھی، اور آپ نے سب سے زیادہ اپنے گھر میں آنے جانے والے افراد کا خیال رکھنا ہے۔ آنے جانے افراد مطلب گھر میں ایسی ہماری ہی فیملی میں سے کچھ خواتین ہوتی ہیں، اور یہ کام میں زیادہ تر ملوث ہی خواتین ہوتی ہیں، اور آپ نے ان کی طرف توجہ دینی ہے، دھیان دینا ہے کہ کہیں وہ آپ کے گھر سے کوئی بھی استعمال شدہ چیز نہ لے کے جائیں، کیونکہ یہ ان کے ہاتھ میں سب سے زیادہ پاور ہوتی ہے جو ہمارے بارے میں جانتے ہیں، ہمارے گھر کی ہر فگر کو جانتے ہیں، ہر پرسنالٹی کو جانتے ہیں، ہر ہونے والے کام کو جانتے ہیں۔ تو ان کے پاس کچھ زیادہ چیزیں ہوتی ہیں، وہ کچھ زیادہ اس بات پر ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے یہ کرنا ہے، اور اس کے سلوشن کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے 21 دن۔ اس کے بعد بھی مسئلہ حل نہ ہو تو آپ ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں بھی کوئی چیز آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ ہم سے ای میل کے تھرو پوچھ سکتے ہیں۔ واٹس ایپ نمبر ہمارا انشاءاللہ عید الاضحیٰ کے بعد آن ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔